ملتان شہر میں یہاں پر میں نے ایک لسٹ تیار کی تھی کہ کون کون سے مزار کہاں کہاں پر ہیں. تو ایک پرانے مزار کا مجھے پتہ چلا جن کو نام ہے حضرت کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ یا ان کا مدرسہ بولتے ہیں. تو ان کے بارے میں کتابوں میں تو کافی ذکر ہے، اور یہاں بس ان کا جو مزار مبارک ہے وہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ کئی کتابوں میں لکھا ہے وہ ختم ہو گیا، اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کچھ ان کی قبر کے آثارات موجود ہیں. تو آئے ہمارے ساتھ، تو آپ کو ادھر مزار مبارک میں نے تلاش کیا ہے ملتان میں، اور اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں. ادھر ایک نہیں 2 مزارات ہیں، تو ان دونوں بزرگوں کے تو آپ کو دکھاتے ہیں. اور میں یہاں کھڑا ہوں حسین آگاہی بازار پہ، اور یہ حسین آگاہی بازار کا کہ شروع میں ہی یہ یہاں پر پارکنگ ہے. تو تلاش کرتے ہیں، اور یہ ہم ادھر سے پیر غائب کا خانقاہ تھی، یا پیر غائب کی خانقاہ سے تھوڑا سا آگے یہ دیکھیں، یہ رستہ یہ اوپر جا رہا ہے ٹیلے کی طرف. چلو چلتے ہیں اور ان کا مزار تلاش کرتے ہیں. قطب الدین کاشانی رحم اللہ. علامہ قطب الدین کاشانی رحم اللہ قرآن، حدیث، تفسیر، علم الکلام و علوم دینوی کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا شمار جید اکابرین میں ہوتا تھا. اس وقت ہر طرف آپ کے علم و فضل کی دھوم تھی. دین اسلام کی سربلندی و استحکام اور علوم ظاہری و باطنی کی ترویج میں آپ کا بہت نمایاں حصہ ہے. آپ کی طبیعت تصوف و سلوک کی طرف مائل نہ تھی. آپ تقریباً 1215-16 میں ترکستان کے شہر کاشان سے ناصر الدین قباچہ کی دعوت پر ملتان تشریف لائے تھے. وہ اپنے ساتھ کثیر تعداد میں کتب لائے تھے. ملتان میں اپنی آمد کے فوراً بعد آپ نے ایک جامعہ یعنی یونیورسٹی کی بنا ڈالی، جہاں قرآن، تفسیر، حدیث کے علاوہ منطق، ہندسہ، تاریخ اور علم الکلام کی تعلیم دی جاتی تھی. اس میں ایک عالی شان مسجد تھی اور ایک بڑی لائبریری بھی موجود تھی، جس میں 40,000 سے زائد کتب موجود تھیں. حضرت علامہ کاشانی رحم اللہ اس دارالعلوم میں بیٹھ کر علم کے بحر ذخائر سے موتی نکال نکال کر بانٹتے رہے. آپ کچھ عرصہ کے لیے ملتان سے دہلی چلے گئے، اور پھر 666 ہجری میں دوبارہ ملتان تشریف لے آئے، اور بقایا زندگی حضرت ذکریہ رحم اللہ کے مزار سے ملحقہ مسجد میں درس و تدریس میں گزار کر 679 ہجری میں وفات پا گئے، اور دارالعلوم ناصریہ کے ساتھ دفن کیے گئے. 7ویں صدی ہجری کے آخری ایام میں آپ کا شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا، جو سلطان غیاث الدین تغلق کے حکم پر بنایا گیا تھا. اب نہ مقبرہ ہے نہ دارالعلوم. حسین آگاہی کی طرف سے مثالی درسگاہ کے اوپر نگاہ کریں تو ٹیلے پر 2 قبریں نظر آئیں گی. ایک قبر حضرت کاشانی رحم اللہ اور دوسری قبر علامہ وجیہ الدین کی ہے، جو بالکل نابود ہونے کے قریب ہے. حضرت مولانا وجیہ الدین. آپ کے حالات ملا نادر ملتانی نے تذکرہ الانصاب سے اخذ کر کے اس طرح بیان کیے ہیں کہ آپ بے نظیر صاحب درس تھے. آپ کا اصل وطن عراق تھا. جب ملتان آئے تو جہاں قاضی قطب الدین کا درس تھا وہیں اقامت گزین ہوئے، اور قریش خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا. شادی کے کچھ عرصہ بعد آپ ملتان سے چلے گئے. آپ کی اولاد میں 2 لڑکے عبدالرحیم، عبدالکریم سے آگے نسل چلی. آپ پیرانہ سالی میں دوبارہ ملتان آئے، جہاں 971 ہجری میں انتقال ہوا. آپ کا مزار قاضی قطب الدین کاشانی کے مشرق پہلو میں ہے. آپ مولانا خواجہ محمد موسیٰ صدیقی کے اجداد میں سے ہیں. دیکھیں اس کی تعمیر ابھی چل رہی ہے. یہ ادھر مسجد ہے، اس کا ماحول
یہ دیکھیں ادھر، یہ اس کی بنیادوں میں بریک اینٹیں آج بھی ہیں، ابھی بنے گا تو یہ چھپ جائیں گی۔ یہ قلعے کی فضیل ہے، ارد گرد کا ماحول، پیچھے حسین آگئی بازار، یہ ٹیلے کے اوپر یہ دو قبریں پرانی قدیم بنی ہوئی، اور ساتھ کچھ اور قبریں بھی ہیں۔ آگے ہیں، زیادہ میں جانے جاتا ہوں، بارش کی وجہ سے نا زمین گیلی ہے اور ڈر ہے کہ گر نہ جائے، تو اس کے حالات ہیں۔ قریب آ گیا ہوں میں، چار پانچ قبریں اور ہیں۔